نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. برادران اسلام، عزیزان مکرم، ما عبدالحکیم بگٹی دبئی ملکاج ٹوکا کنگا منا مرشی ارادائیں کہ میں دینی حوالہ جا یک ہمرگیں تقریر کنا یا یک ہمرگیں بیان دیا کہ میں زندگی لافا کلا جا زیادہ معرکت الآرائیں و دھماکہ خیزیں تقریر کہ میں شداج پیشہ ہرچی تقریر خودگاں یا بیان داتگاں تا میں ہما کل بیانانی ودی جند ہم خیالیں علماء کرامہ ودی جند ہم خیالیں جماعت مردمہ تائید خدا، لیکن میں مرشی اے بیانہ دے گا تو میں ہمیں سوچ گا نیا کہ کئے میں تائیدہ کن گئے وہ کئے میں مخالفتہ کن گئے وہ کئے میں تعریفہ کن گئے کئے میں مذمتہ کن گئے، بلکہ صرف ہما شے کے منع تحقیق کا نتیجہ گوں سمجھا ات کا میں ہما ہی بیان کنگا شے اس کے میں تحقیق کے مطابق جمعہ نماز کسائیں آبادیانی لافا پڑھگ جائز ہیں. تو اے سلسلہ میں کلا سرا میں ہما آیتا پڑھگا و ہما حدیثاں دے پڑھگا کہ اہاں جمعہ نماز فرضیت ثابت بھی تھا، یعنی ہمیں ثابت بھی تھا کہ جمعہ نماز کوئی نفلیں یا سنتیں نمازیں نہیں بلکہ یک فرض نمازیں. اے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو قرآن مجید اندرا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الجمعة آية نمبر 9. یہ آیت کریمہ اندرا اللہ تعالیٰ فرمائتا اے ایمان والایاں چونکہ جمعہ روشا جمعہ نماز پلوا گوانک بھی یعنی آزان دے جی تا اللہ ذکر طرفا یعنی نماز طرفا خطبہ طرفا جلدی برت وذر البیع و کاروبارا بل دیت ذالکم خیر لکم اے شے واسطہ پا کسریں واپاراجا کاروباراجا کسریں ان کنتم تعلمون اگر شاچیے سمجھ گائے تا. فامر بالسعی اے آیت اندرا اللہ تعالی جلدی جمعہ نماز پلوا روگا حکم خدا. والامر بالسعی الى شیء لا يكون الا لوجوبه وفرضیته، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی شے حکمہ فرمائے نہ گئے کہ اسی پلوا جلدی برت تو اسی آج ہمیں ثابت بھی گئے کہ ہمیشہ واجب ہیں و فرض ہیں، پچھے کہ اللہ امر واجب واسطہ پکے و فرض واسطہ پکے. اسی علاوہ حدیث شریف اندر ثابت ہیں کہ جمعہ نماز فرض ہیں. عن طارق بن شهاب رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرمائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الجمعۃ حق واجب على كل مسلم في الجماعة الا 4، کہ جمعہ نماز واجب ہیں و حق ہیں ہر مسلمان سرا جماعت آگوں، یعنی جماعت آگوں جمعہ نماز پڑھ واجب ہیں و فرض ہیں
ہر مسلمان سرا الا اربع سوائے 4 مردم آ جائے. عبد مملوکن یکے ہما کے غلام بھی ٹیہے بھی آہیں یار فرض نئے او امرأتن یا ضعیفہ بھی آہیں یار فرض نئے جمعہ نماز او صبیٌ یا نابالغ بوجھلائیں چکے بھی آہیں یار جمعہ نماز فرض نئے او مریضن یا کوئی بیمار انسان بھی آہیں یار جمعہ نماز فرض نئے. یہ حدیث ابو داود اندرات کا صحیح ہے سند آگوں. دومی حدیث اندرات کی ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا لیس علی مسافر جمعہ کہ مسافر رد جمعہ فرض نہیں. اے اعتبار آجا ہمیں 5 نمونہ ہیں 5 قسم مردم بیتھا کہ ہمیشہ جمعہ فرض نہیں باقی کل مردمائی شکا جمعہ نماز پڑھگ فرض ہیں. یک دومی حدیث آمات کا عن ابی الجعد الضمری قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جعد ضمری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبه کہ ہر کسے آکے 6 جمعہ لاپرواہی وجہ بلا وجہ اشتدا تھگاں تو اللہ تعالیٰ آہیں دلار ٹپوا جنگیں مہرا جنگیں. اے اغلق علیہ من ابواب الخیر تو مطلب اللہ تعالیٰ آہیں واسطہ پا نیکی دروازاں بند کرنگیں کہ آہیں دل گڑ نیکی اپا نلوٹی ہمیں مہر مانا گئے آہیں دلارہ چونکہ 6 جمعہ بلا عذر بلا وجہ اشتدا تھی. اسی آج معلوم بھی گئے کہ جمعہ نماز پڑھگ فرض ہیں. اے آیت آجا او اے حدیث آجا ہمیں ثابت بھی تھا کہ جمعہ نماز پڑھگ سوائے معذور ہیں انسان آجا ہر انسان سرا فرض ہیں. نی سوال ایشے کہ جمعہ نماز صحیح بھی اگا واسطہ پا قرآن و حدیث اندرا 6 شرط آت کیاں تا اے سلسلہ ما فقہاء کرام و علماء امت 2 طبقائیاں. یک طبقہ نام ظاہری طبقہ آہانی فتویٰ ہمیشہ کے جمعہ نماز صحیح بھی واسطہ پا کوئی اضافی شرط نیستیں بلکہ جمعہ نماز صحیح بھی واسطہ پا دے صرف ہما شرطاں کے پدی نمازانی صحیح بھی واسطہ پا ہما شرطاں چونکہ جان پاک بھی اگ جرانی پاک بھی اگ نماز ہند پاک بھی اگ ستر ڈھک اگ وقت بھی اگ قبلہ وٹا دیم کنگ نیت کنگ اے پدی نمازانی دے شرطاں ظاہری طائفہ گوشت کے جمعہ شرط دے ہمیشہ. ظاہری فرقہ کے تقلید انکار کنا وہ قرآن و حدیث صرف ظاہری معنی و مطلب مننا وہ تاویل انکار کنا آہانی مذہب بانی و مؤسس و بنیاد ایرکنو کا نام ہے امام داود بن علی الظاہری کہ 201 ہجریہ پیدا بھی تھا وہ 210 ہجریہ وفات بھی تھا. آہیں منو خانی فتویٰ ہمیشہ کے 5 وقت نماز ہما شرطاں گوں کے بھی ہما ساگی ہیں شرطاں گوں جمعہ نماز دے بھی اور جمعہ نماز بیگا پا دومی اضافی شرط نیستیں. اے تبھی تھا ظاہری طبقہ فتویٰ. دومی طبقائیں 4 ائمہ مجتہدین و آہانی مقلدین. اے طبقہ لافاجہ امام ابو حنیفہ و آہیں مقلدین فتویٰ عشق دومی شرطاں گو اواریہ کلا جب مزائیں شرط جمعہ نماز صحیح بھی واسطہ پہ عشق جمعہ نماز
ہمیں رنگیں شہر اندرا صحیح بھی کہ آ شہر نندو کے مردم 2.5 یا 6,000 جو کم مویاں او آ شہر لافا زندگی کل ضرورتانی شے و سامان موجود بیاں او ہر شہرے کے آبادی کم از کم 2,500 جو کم بھی یا آہیں اندرا زندگی کل ضرورتانی سامان موجود نئے تو ہمیں رنگیں شہرانی یا ہمیں رنگیں آبادیانی لافا جمعہ نماز نوی یہ فقہاء حنفیہ فتوائیں اے طبقہ لافا یعنی اہل سنت لافا اے طبقہ لافا جو امام شافعی و امام احمد بن حنبل و اے دوینانی مقلدین فتوہ ایشے کے جمعہ نماز صحیح بھی اگا واسطہ پر شہر بھی اگا شرط نئے بلکہ شرط صرف ہمیشہ کے ہر ہندے آ کے ترنڈے یا ویڑ ہوئے مچ بھی صحیح ہیں کہ آہانی لوگ تلاحق یا دیر نیا او آہانی لوگانی کمرہ پکویں سلانجا یا گپیں گارانجا یا کوہیں سنگھراں جٹھے سیاں یعنی کڑییں یا تمبویں لوگ نیا او ہمیں لوگانی لافا چل عاقلیں و بالغیں نمازی استاں تو ہمیں آبادی لافا جمعہ نماز پڑھ صحیح ہیں و جائز ہیں اے تا امام احمد بن حنبل و امام شافعی فتویٰ بھی تھا اے طبقہ لافا جا امام مالک و آہیں مقلدین فتویٰ ایشے کے جمعہ نماز صحیح بھی گا واسطہ پر شہر بیگ و مزائیں ترنڈے بیگ شرط نئے بلکہ کسائیں ویڑ ہوئے لافا کہ آہیں اندرا عاقلیں بالغیں صرف 12 نمازی استیطان والائیں یعنی مسافر نہ مستقل رہائش والائیں استاں تو اودا جمعہ نماز صحیح ہیں و جائز ہیں اے امام مالک رحمہ اللہ فتوائیں اے کل طبقانی گرا دلیل و ثبوت استاں کوئی طبقہ دے بے دلیل و بے ثبوت نئے فرق صرف ہمیشہ کہ کسیا تاں دلیلار راجح قرار داتا و کسیا تاں دلیلار راجح قرار داتا حنفی طبقہ دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک قولیں کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع یعنی جمعہ نماز و عید نماز مزائیں شہراں جو سواد دہمی ہندہ نوی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ قولیں کہ حنفیہ ہمیں قولہ جو دلیل گیتا شافعی و حنبلی طبقہ دلیل عشق کے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کنگو مدینہ منورہ آگا جو پیشا مدینہ منورہ شہرہ جو دری وٹا قبیلہ بنو بیاضہ آبادی لافا جمعہ نماز پڑھائیں تگا تو آہیں لافا شریک مردم چل لگا یعنی چل مردم نماز لافا شریک بھی تگا چونکہ حضرت عبد الرحمن بن کعب گشگیں کہ مودی ابا حضرت کعب رضی اللہ عنہ آجا پول خدا کے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پڑھائیں تگیں جمعہ نمازہ میں شوا چکر سے تو آہیں آگوشتا کہ چل مردتوں قلتو کم کنتم یوم اذن وشگیں میں پول خدا کہ ہم شاہ ہمار شی چکر مرد دے ہما جمعہ اندرہ قال 40 رجلا میں پول خدا ہمارو شی شاہ چکر سے تو گوشتے کہ ماں چل مردتوں اے طبقہ یعنی شافعی و حنبلی طبقہ اے حدیثہ جو دلیل و ثبوت کی تکے ہر آبادی علاقہ کے چل عاقلیں بالغیں نمازی استاں اودا جمعہ نماز پڑھ صحیح ہیں او جائز ہیں مالکی طبقہ دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت خدگیں اے حدیثیں کہ آہیا معات کی ہیں کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة
فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما۔ یہ حدیث ترجمہ عائشہ کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائنے گئے کہ یک جمعہ روشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جک دو خطبہ دے گئے کہ شام ملکہ جائے واپار شیانی بھاکنوں کے قافلہ آیات کا تا کل مردمہ خطبہ اشتو ہما ہی پلوا شدگا سوائے 12 مردہ جائے تا سورة الجمعہ یہ آیت نازل بھی تھا کہ چوکہ واپارے یا رون شائے گندہ تا ترا جک دی کلن تو جلدی ہما ہی وٹ رواں۔ یہ طبقہ یعنی امام مالک و آہیں مقلداں یہ حدیث آج دلیل و ثبوت کی تکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف 12 مردارہ جمعہ نماز پڑھائیں تا ہمیں وہ جہاجہ ہر ہندیا کے کمرہ والائیں مچیں لوگانی والائیں مستقل رہائشی ہیں 12 عاقلیں بالغیں نمازی استاں اودا جمعہ نماز صحیح ہیں وہ جائز ہیں۔ ظاہری طبقہ دلیل حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ والائیں حدیث ہیں کہ آہیں الفاظ اشاں عن جابر ابن الحویرث رضی اللہ عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجل فودعنا ثم قال اذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما۔ یہ حدیث ترجمہ عائشہ کے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرمانے گئے کہ ماں او یک دہمی مردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا حاضر بھی سگوں گردگ وقتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارا گردگ موکل دا تھا تو مارا فرمائے تھے کہ سفر اندرا چوکہ نماز وقت بھی تھا تا آزانا دیت او تکبیرہ گشے او ہما کے عمر ہا مزنے ہما پیش ماں بھی جماعتہ پڑھائنی۔ اے طبقہ یعنی ظاہری طبقہ اے حدیث آج دلیل و ثبوت کے تکے 5 وقت نماز جماعت 2 مردمگوں بھی تا ہمیں رنگا جمعہ نماز 2 مردمگوں بھی یعنی ہما ہندے آکے صرف 2 نمازی استاں تا ظاہری طبقہ گوشت کے ہمودا جمعہ نماز پڑھگ صحیح ہیں اور جائز ہیں۔ بہرحال اے طبقہ جا ہر طبقہ وری فتوہ واسطہ پر دلیلیں آ گئے تو اسی مطلب اے بھی تھا کہ بے دلیل کس دن ہے تو نہیں مارا ہمیں زندگی کے کئی فتوہ راج ہیں وہ مسلمانانی واسطہ پر مفید ہیں۔ اے سلسلہ میں عرض اشے کہ اگر علی وجہ البصیرہ سوچا کنے اور غور و فکرہ کنے تو ہما طبقہ کے کسائیں آبادی یعنی لفا جمعہ نماز پڑھ گئے اجازتہ دے گئے ہمیشہ نہیں فتوہ دلیل دے قویہ وہ ہمیں فتوہ دینی حوالہ جدے امت مسلمہ واسطہ پر مفید دے استے۔ مثال طورا سنن ابو داود اندرا صحیح ہے سنداگوں حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ روایتہ میں اے الفاظ آتکگاں عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في الجماعة إلا 4 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وفي رواية ليس على مسافر جمعة۔ یہ حدیث ترجمہ عائشہ کے حضرت طارق رضی اللہ عنہ فرمانے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا کہ جمعہ نماز جماعت آگوں پڑھگ ہر مسلمان سرا واجب ہیں سوائے 4 مردم آ جائے یک غلام یعنی ٹیہ 2 ضائفہ 3 بوجلائیں چک
چارمی بیماریں مردم. یک روایت اماعت کا کہ پنچمی مسافر. مطلب ایسے کہ یہ حدیث الفاظانی مطابقہ ہمیں 5 قسمیں مردما جو سوا پدی کل مردمانی سرا جمعہ نماز فرض ہیں. دوہمی دلیل ایسے کہ ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني سالم فصلاها بمن معه في المسجد الذي ببطن الوادي فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. کتاب دلائل النبوة للبیہقی. اے حدیث یا اے روایت کتاب دلائل النبوت اندر آت کی ہے کہ کتاب امام بیہقی ہے گئے باب ذکر التاریخ لمقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. یہ الفاظانی ترجمہ ایسے کہ گڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباج درکتا مردم پجیا مچ بھی سگنتی چوک د بنو سالم پاڑو آبادیا پجدا تا جمعہ نماز وقت بھی تھا تا ہمودا وہی سنگتاگوں پجیا کور اندری مسجدہ میں جمعہ نماز پڑھ سی. ہمیں سری جمعہ کے مدینہ میں پڑھ سی. ہما وقتا تا ہمودا مسجد نیستا پدا نہیں ہمودا مسجد ٹھیسا ہمیں وجہ گوشگیں کہ کور اندر والا ہے مسجدہ میں. وقتا ہمودا مسجد نیستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مسجدہ ہمودا نماز پڑھائیں تھا. یہ روایتہ جو معلوم بھی گئے کہ جمعہ نماز جائز بھی گا پر کوئی مزہ آبادی ہے یا شہر بیگ ضروری نہیں. پچے کہ بنو سالم آبادی بعض قصائیں آبادی ہے کہ اودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ نماز پڑھائیں تھا. سیمی دلیل ایسے کہ ابن حزم اندلسی الظاہری وہی کتاب المحلہ اندرہ لکھ گئے کہ ومن اعظم البرہان علیہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى الى المدینہ وانما هي قرى صغار مفرقة بنو مالک بن نجار في قريتهم حوالي دورهم واموالهم ونخلهم وبنو عدي بن النجار في دارهم كذلك وبنو مازن بن النجار كذلك وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلك وبنو الحارث بن الخزرج كذلك وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلك سائر بطون الأنصار كذلك فبنى مسجده في مالك بن النجار فجمع فيه في قرية ليس بالكبيرة ولا مصر هنالك. یہ الفاظانی ترجمہ ایسے کہ ابن حزم اندلسی گوشگاں کہ ہما کے گوشگاں کی کسائیں آبادیانی لافا جمعہ نماز نوی آہانی واسطہ پر میں کلا جو مزائیں دلیل ایسے کہ وقتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت خودو آت کا تب مدینہ منورہ کسائیں جدائیں ویڑ ہوانی سرا بہرہ مدینہ منورہ جدائیں کسائیں ویڑ ہوانی سرا بہرہ. بنو مالک ابن نجار پاڑو ویڑ ہو جدائیا وری مالانی او کھجیانی او سو پاسو ہے. ہمیں رنگا بنو عدی ابن نجار پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافے تھا. ہمیں رنگا بنو ماز ابن نجار پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافا نشتی تھا. ہمیں رنگا بنو سالم پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافا نشتی تھا. ہمیں رنگا بنو ساعدہ پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافا نشتی تھا. ہمیں رنگا بنو حارث ابن خزرج پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافا نشتی تھا. ہمیں رنگا بنو عمرو ابن عوف پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافا نشتی تھا. ہمیں رنگا بنو عبد الاشہل پاڑو جدائیا وری ویڑ ہو لافا نشتی تھا. ہمیں رنگا انصار ہر پلی
ہر پلی ویڑھو جدائیا وری مالانی او کھجیانی اوسو پاسوا نشتیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما مالک بن نجار پاڑو گرا وری مسجد ٹاہیں تا او آہیں اندرا جمعہ نماز پڑھائیں تئی حالانکہ آن نئے تا مزائیں ترنڈے اندرے او نئے کے شہر اندرے مطلب تا ابن حزم ظاہری گشگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما مدینہ منورہ ما بنو مالک بن نجار گرا وری مسجد مبارک ٹاہیں تا بنو مالک بن نجار ویڑھو کسائیں آبادی سرا مشتمل ہے وہ ہمیں کسائیں آبادی لافا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جمعہ نماز پڑھائیں تا چوک در رندہ مردم باز بھی تھو آبادی مزن بھی تھا بھی تھا ابن حزم تشریح یا ابن حزم موقف میں ناقص علم مطابقہ ابن حزم تحقیق یک معقول تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ودی سرا بطن الوادی یاما بنو سالم ڈولیں کسائیں آبادی علافہ جمعہ نماز پڑھائیں تھا یعنی اسلام کلاں جا سری جمعہ ہما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھائیں تھا بعض کسائیں آبادی اندرا پڑھائیں تھی وہ بنو مالک بن نجار ویڑھو کچیں کسائیں آبادی علافہ جمعہ نماز پڑھائیں تھی تو اسی مطلب ہمیں بھی تھا کہ کسائیں آبادی یعنی علافہ جمعہ نماز پڑھائیں غلط نہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایتہ خودو فرمائن گئے کہ عن مالک قال كان اصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون یہ روایت ابن ابی شیبہ وری کتاب مصنف اندرا آڑتا یہ روایت نمبریں کتاب اندرا 5611 یہ الفاظانی ترجمہ ایشے کہ امام مالکہ گوشت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں مکہ و مدینہ نیامگی آفانی گرا جمعہ نماز پڑھس یہ روایت مطلب یہ بھی تھا کہ مکہ و مدینہ نیامگی علاقانی لافا ہمودا کے مند استھداں یا چاثانی آفداں ہمودا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آف سہولت وجہ حاجہ لوگ ہند ٹاہیں تو مستقل طورا آباد بھی سگاں وہ ہمیں دگ والائیں وری کسائیں آبادی یعنی لافا آہاں جمعہ نماز دے پڑھس اسی مطلب اے بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وری سرا دے او صحابہ کرامہ دے کسائیں آبادی یعنی لافا جمعہ نماز پڑھسا تو جمعہ نماز کسائیں آبادی یعنی لافا پڑھگ غلط نہیں چاریں ائمہ مجتہدین آجا دے امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل اے سینانی فتویٰ ہمیشہ کے کسائیں آبادی یعنی اندرا جمعہ پڑھگ جائز ہیں موجودہ دور لافا سعودی عرب دے کل مفتیاں فتویٰ دا تھا کہ کسائیں ویڑھوانی لافا جمعہ نماز پڑھگ جائز ہیں مثال طورا سعودی عرب موجودہ دور مزائیں مفتی الشیخ عبدالعزیز بن باز وری فتویٰ اندرا گشگیں کہ الواجب على اہل القریۃ ان یصلوا جمعۃ ولو كانوا ثلاثة على الاقل اقل عدد تجب عليه الجمعة ثلاثة في اصح اقوال العلماء ولا يجوز لهم ان يصلوا ظهرا یہ الفاظانی ترجمہ ایشے کہ ویڑھو والانی سرا جمعہ نماز واجب ہیں توڑیں کہ کم از کم 6 بیاں یعنی علماء اقوال لافا کلا جو زیادہ صحیح ہیں قول ہمیشہ کہ کم از کم 6 مردم کے استاں
تا آہانی سرا جمعہ واجب ہیں، آہانی واسطہ پا ہمیں جائز نہیں کہ جمعہ ہندا پیشی نہ پڑا۔ اے فتوائیں ابن باز رحمہ اللہ سعودی آجا سعودی عرب دہمی مذاہب مفتی الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وری فتویٰ لافا گشگیں کہ الجمعۃ تصح ان تقام فی القرى ولا یشترط ان تکون بالامصار۔ یہ الفاظانی ترجمہ ایشے کہ نماز جمعہ واسطہ پر ہمیں شرط نہیں کہ شہرانی لافا پڑے گی، بلکہ کسائیں ویڑھوانی لافا جمعہ نماز پڑھگ صحیح ہیں۔ یہ سعودیہ دہمی مذاہب مفتی فتوائیں۔ یہ تبھی سگا غیر حنفی ائمہ و فقہا و مفتی حضرات اقوال و فتاوی ہمیں باروا کی جمعہ نماز کسائیں آبادیان لافا پڑھگ جائز ہیں۔ نی میں پیدا گا حنفی ائمہ و فقہا و مفتی حضرات اقوال و فتاوی پلوا کہ آہاں اے باروا چھ گوشتا تو اے سلسلہ میں عرض ایشے کہ اکثر حنفی فقہا و علماء فتویٰ ہمیشہ کہ جمعہ نماز صحیح بھی جمعہ نماز صحیح بھی واسطہ پر شہر ضروری ہے، لیکن شہر تا آبادی یار گشاں او شہر صفت چھ بیاں تا ہما ہی لافا جمعہ نماز جائز ہیں۔ اے باروا قدیم آجا تو حنفی فقہا و علماء درمیانہ اختلاف ہیں۔ مثال طورا امام کاسانی حنفی رحمہ اللہ ولی کتاب بدائع الصنائع اندرا پنچ مختلف رایا لکھ دگاں، پنچ مختلف رایا لکھ گئے، میں ادا آہاں جو صرف در رایا ڈسگاں۔ امام کاسانیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رایا باروا لکھ دا کہ المصر الجامع فقد اختلفت الاقاویل فی تحدیدہ، روی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیہا سکک و اسواق ولها رساتیق وفیہا وال یقدر على انصاف المظلوم من الظالم۔ یہ الفاظانی ترجمہ ایشے کہ مصر الجامع یعنی ہما آبادی کے آہیں لافا جمعہ نماز پڑھگ جائز ہیں۔ آہیں باروا امام ابو حنیفہ جا روایت بھی تھی ہیں کہ مزائیں آبادی بھی کہ آہیں لافا گلی و بازار بھی ہیں، وہ ضلع لافا بھی، وہ حاکم بھی تھی کہ ظالمہ جو مظلوم حق کا گیڑ تو داس کنت گڑتو ایت بھی تھا امام ابو حنیفہ رایا گڑتو کاسانی رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ رایا باروا لکھ گئے کہ وفی روایت عن ابی یوسف اذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد۔ یہ الفاظانی ترجمہ ایشن کہ المصر الجامع یعنی ہما آبادی کے آہیں لافا جمعہ نماز پڑھگ جائز ہیں۔ آہیں باروا امام ابو یوسف آجا روایت بھی صحیح ہے کہ ہمیں رنگیں ترنڈے بھی کہ آہیں کل مردم اگر نمازہ پڑھاں تو یک مسجد یا ہندا مخنا۔ یہ دوئیں تشریحاں را زمین و آسمان فرق ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرمائیں گئے کہ مصر الجامع ہما ہیں کہ او دا بازار بیاں، او گلی بیاں، او ضلع لافا بھی، او حاکمے بھی تھی، لیکن امام ابو یوسف ایٹو کانجا یکے دن خن گئے، بلکہ گوشگیں کہ مصر الجامع ہما ہیں کہ او دا صرف ہمکر مردم بیاں کہ اگر ہما کل نمازہ پڑھاں تو یک مسجدہ مہندہ مخنا۔ یہ تا احناف قدیم فقہا درمیانہ اختلاف ہیں۔ مصر الجامع باروا ادا کہ جمعہ نماز جائز ہیں۔ آہیں صفت التحدید چین اے باروا اختلاف ہیں۔
احناف قدیم علماء و فقہا جو رندہ مرشیا جا 600 سال پیشا ہندوستان آ وقت کلاں جا مزائیں حنفی عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ولی کتاب حجت اللہ البالغہ اندرا لکھدا کہ حقیقت الجمعۃ اشاعۃ الدین والأصح عندي أنه يكفي أقل ما يقال فيه قرية فإذا حصل ذلك وجبت الجمعة ومن تخلف عنها فهو الآثم ولا يشترط 40 حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 یہ الفاظانی ترجمہ ایشے کے میں گرا یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو شگیں میں گرا کلا جو صحیح ہیں ٹوک عشے کے جمعہ نماز صحیح بھی گا واسطہ پا صرف ہمکر کوڑیں کے آبادیار ویڑ ہو گوشے جی چونکہ ویڑ ہوئے بھی تھا تا جمعہ نماز واجب بھی تھا ہر کسی آ کے نہ پڑھ تھا تا ہما گنہگار بھی گئے چل نمازی بھی شرط نئے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائن گئے کہ ہر ہندیا کے ہم کریں آبادی استے کے آہاں را قریہ یعنی ویڑ ہو گوشے جی تا آہانی واسطہ پا صرف جمعہ نماز پڑھ جائز نہ بلکہ واجب دے اگر کسیا نہ پڑھ تھا تا گناہ گاریں ہمیں رنگا مرشیا 600 سال پیشا سندھ وقت کلا جا مزائیں حنفی عالم مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ ودی فتویٰ اندرا گشگیں کہ اگر بموجب روایات اصل مذہب فتویٰ دادا شود جواز صلاۃ جمعہ کے از اعظم شعائر دین است در تمامی بلاد سندھ زیادہ از 200 جا متحقق نشود اقامت کنندگان جمعہ درا قریہ معجور و مثاب عند اللہ میں باشند و مانعان نماز جمعہ در قریہ آثم و بزہکار شوند یہ الفاظانی ترجمہ ایشے کے مخدوم محمد ہاشمی ٹھٹوی گوشگیں اگر اصل مذہب روایتانی سرا فتویٰ دے جی تا جمعہ نماز ڈولیں دین یک عظیم نشانیے سجویں سندھ ملک لافا صرف 2 سے ہندہ جائز و بھی ہما کا سندھ گوٹھانی اندرا جمعہ نماز قائم کنو خان رہ اللہ گرا اجر و ثواب ملی وہ گوٹھانی اندرا جمعہ نماز منہ کنوخ گنہ گار و ڈہدار بیاں یہ دوئیں فتویٰ جو معلوم بھی گئے کہ مرشیا جو 600 سال پیشا دین تقاضانی و ضرورتانی مطابقہ ہندوستان وقت کلاں جو مزائیں حنفی مفتی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و سندھ وقت کلاں جو مزائیں حنفی مفتی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹویہ فتویٰ داسگا کہ کسائیں گوٹھانی و ترنڈانی لافا جمعہ نماز پڑھ جائز ہیں تقریباً مرشیا جا 100 سال پیشا حنفی دیوبندی مشہور ہیں عالم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ جا یکیا پول خدا کے ہمودا کے 200 لوگ بیاں او آہانی لافا 50 نمازی بیاں اودا جمعہ نماز پڑھ گئے 6 حکمیں تو مفتی رحمہ اللہ ولدی دا سکے قلت وهذا إن كان غير موافقة لما عليه الحنفية ولكنه أشد مرافقة لمصالح الإسلامية الاجتماعية خصوصا في هذا القطر وفي هذا الزمان أعداء الإسلام يظفرون بمقاصدهم المشومة في القرى لا تقام فيها الجمعة
ويخيبون في مواضع إقامة الجمعة وحفاظة الإسلام خير من الإصرار على تركها والمسألة مجتهد فيها. یہ الفاظات کے یہاں کتاب نام کفایت المفتی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 251 یہ فتویٰ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ ہے گئے. یہ الفاظانی ترجمہ عائشہ کے من گشگاں کے توڑے کے ہمیدہ جمعہ نماز پڑھگ حنفیانی مطابق نئے لیکن اسلامی اجتماعی ضرورتانی پورا یا مطابق ہیں. خصوصاً ای ملک یعنی ہندوستان تقاضانی مطابق ہیں پچے کہ اے زمانہ میں اسلام دشمن ہما گوٹانی لافا کے جمعہ نماز نوی گئے ودی ناپا کے مقصدہ میں کامیاب بھی گا او ہما ہندیا کے جمعہ نماز بھی گئے او دا ناکام بھی گا تا اسلام حفاظت کنگ ایٹو کسرا زد وٹگا بہتر ہے کہ جمعہ نماز گوٹائیں لافا پڑ گی نئے. او اے مسئلہ استند اجتہادی مسئلہ ہے. اشیاء علاوہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ دومی ہندیا لکھ دکے اگر کسی جگہ اقامت جمعہ کی شرائط موجود نہ ہونے کے باوجود پہلے سے لوگ جمعہ کو جائز سمجھ کر جمعہ پڑھتے ہیں تو ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ ٹوک دیات کے یہاں کفایت المفتی کتاب اندرا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 231 یہ الفاظانی ترجمہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں رنگے ہندیا کے عہدہ صحت جمعہ شرط موجود نیا پر ہمشی باوجود عہدہ مردم پیش آ جائے اے سوچ دو جمعہ نمازہ پڑھ گا کہ عہدہ جمعہ نماز جائز ہیں تو آہانی فرض ادا بھی گئے. اشیاء علاوہ مشرقی بلوچستان مشہور و معروف ہیں عالم مولانا محمد فاضل درخانی رحمۃ اللہ علیہ مرشیہ 150 سال پیشہ ڈاڈر علاقہ میں بستی درخان لافا مدرسائے او یک مسجد آباد کھدا گا. او بستی درخان کوئی مزائیں آبادی نیا مگر مولانا محمد فاضل درخانیہ ہمودا کسائیں آبادی مسجدہ میں جمعہ نماز سلسلہ دے شروع کھدا گا. بلکہ مولانا مرحومہ کے مختلف علماء کرامار لوٹائیں تو وری مہمان کھدنتی و ہر ماہ سالے آہار 6 روشادہ ہمیں بستی لافا تقریر کنائیں تھی. مثال طورا ہندوستان آجا مولانا ابو الخیر و سندھ آجا حافظ محمد صدیق برچونڈی والا و افغانستان آجا خواجہ محمد بابک کندھاری و کوئٹہ آجا خواجہ میاں فضل حق چشموی و سکھر آجا مولانا عبد الرحمن سکھروی و دہمی کئی علماء کاتکو مچبی تھا و ہمیں کلاں بستی درخان والائیں مسجدہ میں جمعہ نماز پڑھے تھے او کسا اعتراض نگوث کے ایدہ کسائیں آبادی لافا جمعہ نماز نوی حالانکہ استد کل حنفی مذہب علماء تھا. ہمیں ساگی سن لافا مولانا میاں حضور بخش جتوئی کہ آہیا قرآن مجید کلا جو سری بلوچی ترجمہ لکھدا آہیا دے حنفی مذہب مقلد بیگ باوجود سنی علاقہ میں ودی کسائیں آبادی بستی طائب لافا جمعہ نماز جاری کھدا گا. مری قبیلہ علاقہ میں بستی سفید کوہ ڈولیں کسائیں آبادی لافا دے مظہر العلوم کراچی کھڈا جو سند یافتہ حنفی عالمیہ جمعہ نماز جاری کھدا گا. مطلب تا مرشیہ جو تقریباً 20 سال پیشہ
صوبہ بلوچستان و صوبہ سندھ کل کسائیں آبادیانی علاقہ و پاکستان باقی صوبانی دے اکثر و بیشتر کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ نماز جاری بھی تھی ہے، لیکن اج کل سندھ و بلوچستان علاقہ مفتی حضرات احسن الفتاوی علاقہ آت گئے فتوانی وجہاجہ کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ نماز بند کنگا مہمہ زور و شور آگوں جزے نگاں۔ بہرحال جمعہ نماز کسائیں آبادیانی علاقہ بھی یا نوی اسی علاقہ حنفی علماء جند اندرا دے اختلاف رائے موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ واسطہ پر مفید ہمیشہ کے کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ پڑھ گا اجازت دے جی، اور ہما دلیل سرا کی کسائیں آبادیاں میں جمعہ نوی گا دارو مداریں حضرت علی کرم اللہ وجہہ قولیں کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یعنی جمعہ نماز و عید نماز شہرہ جدرا نئے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قولیں ای دراصل ہمیں رنگے قولے نئے کے تشریح و تعویل متحمل نئے، بلکہ اسی حکم وجوب سرا محمول بھی سبھی، یعنی اے قول ہے ہمیں مطلب بھی سبھی کے جمعہ نماز شہرہ جدرا واجب نئے، یعنی جائز تا استم پر واجب نئے۔ اگر اے اثر ہے ہمیں تعویل کنے جی تو اسی مثال ہمیں رنگ بھی چوکے مسافریں کہ حنفی مذہب مطابقہ آہیں سرا جمعہ واجب نئے، لیکن پڑھی سے تو جائز استے، مسافر سرا جمعہ واجب نئے لیکن پڑھی سے تو جائز استے، بلکہ حنفی مذہب مطابقہ مسافر جمعہ نماز امامتا دے خدا کنت، اگر مسافرہ را جمعہ نماز واجب نئے مگر آہیں آپ جمعہ نماز پڑھ جائز استے، تو ہمیں اصول مطابقہ مفتی حضرات اے فتویٰ پچے نہ دے گا کہ کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ نماز واجب نئے مگر کسیا پڑھ ستا مسافر ڈولا جائز استے۔ دومی ایشن کہ اگر کسے زدہ وٹھ دی ہیں کہ حنفی مذہبہ میں کسائیں آبادیانی اندرا جمعہ نماز جائز نئے، تو مسئلہ حل یک کے عید استے کہ اے مسئلہ مالکی مذہبہ زیری کہ اے مسئلہ مالکی مذہبہ زیری، وہ ہمیں فتویٰ دا کے ہر ہندیا کے خیمائیں یا کڑییں لوگ نہ بلکہ کچویں کوٹھی یا پکویں کوٹھی یا کوہیں سنگھرانی کوٹھی والائیں مستقل رہائشی ہیں، یہاں دا مچیں لوگ بیاں او آہانی اندرا 12 نمازی بیاں تو او دا جمعہ نماز جائز ہیں۔ او امام مالک ہمیں شرط نہیں کہ چکر لوگ بیاں بلکہ ہمیں شرط کہ لوگانی کمرہ بیاں او مستقل رہائشی بیاں او آہانی اندرا 12 نمازی بیاں، تو ظاہر ہے کہ اے صفت والائیں آبادی کوئی مزائیں آبادی ہے نہیں، ہما کا امام مالک مذہبہ میں کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ نماز جائز ہیں، وہ امت مسلمہ موجودہ دینی کمزوری یعنی وجہ حاجہ باید کہ حنفی مفتی حضرات امام مالک مذہب مطابقہ فتویٰ دیاں چونا دم مسلمان کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ نمازہ پڑھت کنا، وہ ایک کوئی نوخے سلسلہ دے نئے بلکہ حنفی مفتیاں کئی مسئلانی باروا مالکی مذہب مطابقہ فتویٰ دا سگاں کہ آہانی نشاندہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ودی کتاب
الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ اندرا تفصیل آگوں خدا کہ مائدہ مثال طورا یکے دو پیش کنگاں ہما ضائفہ کے مرد لاپتہ ہیں حنفیانی فتویٰ ہمیشہ کے ہمیں ضائفہ 4 تو 10 سالہ دا انتظارہ کنت لیکن رندہ حنفیاں ہمیں فتویٰ اشتو امام مالک مذہب مطابق فتویٰ داتش کے ہمیں ضائفہ صرف 4 سالہ دا انتظارہ کنت اے ٹوکات کی کتاب الحیلۃ الناجزہ صفحہ نمبر 112 اندرا دومی ہندے آتک کے غائب غیر مفقود کی بیوی کا حکم بھی فقہ مالکی سے ماخوذ ہے اے ٹوکات کی ہیں کتاب الحیلۃ الناجزہ صفحہ نمبر 132 یعنی ہما ضائفہ کے مرد لاپتہ نہیں لیکن وہی لوگی گرا نیا گئے تو اسی بارواد فتویٰ مالکی فقہا جگتی ہیں اسی علاوہ دے کئی مسئلانی باروا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھی دا کہ امام مالک مذہب جڑتیاں ایدہ ہما ضائفہ کے مرد لاپتہ ہیں ہما ہی باروا سوچ دو امام مالک مذہب مطابقہ فتویٰ داسی ہیں حالانکہ ہمیرنگ ضائفہ کے آہانی مرد لاپتہ امت مجموعی افراد لافا کروڑا ما صدد نویاں و دومی وٹا کسائیں آبادیاں جمعہ مسئلہ کسائیں آبادیاں میں جمعہ مسئلہ کروڑیں مسلمانانی مسئلہ ہیں اودا کہ میں مفتی حضرات 100 انسان مسئلہ باروا سوچ دو امام مالک فقہ مطابق فتویٰ دے گا تا اودا کروڑیں انسانانی باروا جمعہ سلسلہ میں سوچ گو امام مالک فقہ مطابق فتویٰ دے گا میں 6 قباحتیں او 6 رکاوٹیں ایدہ کس سے مفتی حضرات تلفیق مسئلہ کرو کنا کہ اگر امام مالک فقہ مطابق جمعہ فتویٰ دے جی تا تلفیق لازم کئے ما ارزا کنگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اودا کے کئی مسئلانی نشاندہی خدا کہ ہمیں مسئلہ میں حنفی مذہب والایاں امام مالک مذہب مطابق فتویٰ داسا تا ہمودا تلفیق لازم نیات کا ایدہ جمعہ مسئلہ میں تلفیق پچھے لازم پیدا گئے تلفیق ہمیشہ رگوشن کے مثال طورا حنفی مذہب مقلد یا دوہمی مذہب یا جا ہمیں رنگ انداز یا کوئی مسئلہ جڑتا کہ ہمیں عبادت دوئیں مذہبانی مطابقہ باطل بھی تھا اسی مثال اے رنگ ہے کہ کوئی حنفی مذہب والا یا امام شافعی مذہب مطابقہ سغر صرف کردے پٹا مسح خدا نماز اطمینان آگو نہ پڑھ تھی کہ حنفی مذہبہ میں اطمینان فرض نہیں تو اسی نماز حنفی مذہب مطابقہ ہمیں وجہ باطل بھی سکے سغر 4ویں حصہ مسح نگو تھی وہ شافعی مذہب مطابقہ ہمیں وجہ باطل بھی سکے اطمینان آگو نماز نہ پڑھ تھی مطلب تو اسی نماز دوئیں مذہبانی مطابقہ باطل بھی تھا تو اسی رگوشاں تلفیق حنفی مسلک والا امام مالک مذہب مطابق فتویٰ ہمودا دا سگاں کہ اودا تلفیق لازم نوی گئے تو جمعہ نماز باروا دے اگر صرف دش ہے امام مالک مذہب زیر جی تو تلفیق لازم نئے یکے ہمیں کے کسائیں آبادیان علاقہ جمعہ نماز بھی دوہمی ہمیں کے جمعہ نماز واسطہ پر 12 نمازی بیگ ضروری ہیں 12 نمازی بیگ ضروری ہیں اے دوئیں ٹوک چوک امام مالک مذہب زیر جی سگاں
تو ہمیں سوال دے پیدا نوی گئے کہ جمعہ نماز دوئیں مذہبانی مطابقہ باطل بھی گئے تا تلفیق دے لازم نہیں آ گئے. ہمیں وہ جہاز مفتی حضرات آ رہا باید کہ مالکی مذہب مطابقہ کسائیں آبادیانی علاقہ جمعہ نماز جواز فتویٰ دیاں وہ مسلمانانی ای مسئلہ حل کنا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الحیلۃ الناجزہ صفحہ نمبر 120 اندرا لکھے کہ حنفی مذہب کے لیے غیر حنفیہ کے مذہب پر فتویٰ شدید ضرورت کے وقت جائز ہے. شدید ضرورت کے وقت جائز ہے یعنی حنفی مذہب والا پر مزائیں ضرورت وقتہ غیر حنفی یعنی مذہب مطابقہ فتویٰ دے جائز ہیں. تو نی سوال ایشے کہ جمعہ نماز کسائیں آبادی والائیں کروڑیں مسلمانانی مزائیں ضرورتیں استے یا نہیں. اگر مزائیں ضرورتیں استے وہ یقیناً استے یقیناً مزائیں ضرورتیں استے تو حنفی مفتی حضرات آ رہا باید کہ کسائیں آبادی علاقہ غیر حنفیہ مذہب مطابقہ جمعہ نماز جواز فتویٰ دیاں چونا دا مجموعی طورہ کسائیں آبادی یعنی کروڑیں مسلمان سجویں زندگیہ جمعہ تقریر اشکنگا جا محروم بیگا وجہا جا قادیانی یعنی شکار مویہ جمعہ تقریر نیشکنگا وجہا جا قادیانی یعنی شکار مویہ وہ اسلام دشمنانی شکار مویہ. ظاہر کے گوٹھانی مسلمانہ را خطیب صاحب مہینہ میں 4 دھکا جمعہ روشا تقریر کنت تا عام مکمل طورہ دینہ جا غافل نویہ. لیکن اگر جمعہ تقریر آجا عام محروم بیاں تا عام دینہ جا مکمل غافل بیاں او دین آجا مکمل غافل بیاں تا باطلیں قوتانی واسطہ پا آہانی بھلے نگ او گمراہ کنگ آسان بھی او جمعہ تقریر آجا موہدی سرا جمعہ تقریر آجا موہدی سرا دے استفادہ خدا ایرنگا بھی تھا کہ پٹ فیٹرا میں بالان شاخ علاقہ وڈیرا میوا خان نوسانی بگٹی گوٹھ والائیں مسجدہ میں جمعہ والائیں تقریر لافا جتوئیں خطیبیا علم فضیلت بیان خدا تما دلا میں علم شوق پیدا بھی تھا وہ مشہدو باقاعدہ دینی مدرسہ میں پڑھگا سلسلہ شروع خدا ہما وقتاں کسائیں آبادی یعنی لافا جمعہ نماز آجا منہ کنوکھیں کوئی مفتی نیستا بلکہ ہر کسائیں آبادی لافا مسلمانہ جمعہ نماز پڑھ سے. مثال طورہ مرشی آجا تقریباً 50 سال پیشہ بالان شاخ علاقہ میں تقریباً 100 کلومیٹر مربع زمین لافا وڈیرا میوا خان نوسانی بگٹی گوٹھا میں وہ حاجی شادی خان رامیزی بگٹی گوٹھا میں وہ وڈیرا میر گل جت کا گوٹھا میں وہ حاجی محمد رحیم مینگل گوٹھا میں وہ وڈیرا سید خان لانگھانی مری گوٹھا میں جمعہ نماز پڑھ جیے گئے. وہ کسار اعتراض نیا بلکہ اے وقتہ دے سجویں دنیا اندرا عربی و عجم ملکانی لافا عملاً مسلمان جمعہ نمازہ کسائیں آبادیانی اندرا ہر ہندہ پڑھگاں گویا کہ عدم جواز فتویٰ صرف کتابانی اندرا محدود بھی تھی ہیں. البتہ اے وقتہ دے احناف علمانی اکثریت اے گوشتو عدم جواز فتویٰ دے گا کہ امام ابو حنیفہ یک مقلد واسطہ پا
امام مالک قول مقابلہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول راجح ہیں، وہ راجح موجودگی یا مرجوح سرا عمل کن غلط ہیں. ہما کا کسائیں آبادی یعنی اندرا جمعہ نماز پڑھگ صحیح نہیں. موجودہ دورہ دے حنفی مفتی حضرات ہمیں ٹوکا کھنگاں، لیکن میں ادا ارزا کھنگاں کے گوٹھانی مردم بے جمعہ گمراہ بھی گاں او ما ادا راجح و مرجوح بحثا کھنگاؤں. او ہما علماء و مفتی حضرات کے گوشگاں کے جمعہ صحیح بھی گا واسطہ پر شہر بھی اگر شرطیں تا ہما دے گوشگاں کے اگر ہندیا پیش آج جمعہ پڑھ جیانا پیدا گئیں وہ آہیں بند کنائنگا گوں فتنہ تڑسیں تا بند کنائنگی نئے وہ ہمیں صورتہ میں آہانی جمعہ صحیح بھی گئیں وہ پیشین نماز آہاں ساقط بھی گئیں. لیکن مثال طورہ اگر کوئی ہندیا مسلمان بے دزدے ماں نمازہ پڑھگاں تو ہمیں رنگا قصد نگوشی کے فتنہ تڑسیں ہمیشہ بلا بے دزدے ماں نمازہ پڑھاں اشانی نماز بھی گئیں میرگا قصد نگوشی. ایدہ جا معلوم بھی سکے شہر بیغ جمعہ صحیح بیگا پا ہمیں رنگیں اٹلیں او حتمی شرطیں نئے چونکہ نماز صحیح بیگا پا دزدیم پکویں شرطیں. باقی اے صحیح ہیں کہ یک طرفیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ او مولانا رشید احمد گنگوہی وری کتاب اوثق القرآن اندرا او مولانا رشید احمد لدھیانوی احسن الفتاوی اندرا گوشگیں کہ کسائیں آبادی یعنی اندرا جمعہ نماز نوی. او دوہمی طرفہ امام ابو یوسف گوشگیں کہ آبادی والا اگر کل نمازی بیاں تا یک مسجد یا محندہ مخنا تا ہمیں آبادی لافا جمعہ نماز صحیح جمعہ نماز صحیح بھی. او شاہ ولی اللہ محدث دہلوی او مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی او مفتی کفایت اللہ دہلوی گوشگیں کہ جمعہ نماز کسائیں آبادی یعنی لافا جائز ہیں وہ صحیح ہیں. یہ دوئیں موقفاں جائے مسلمانانی موجودہ حالات و دینی پستی پیش نظر معلوم ہمیں گا بھی گئے کہ کسائیں آبادی یعنی لافا جمعہ پڑھ گئے اجازت دیوخانی موقف مسلمانانی واسطہ پر زیادہ مفید ہیں وہ افضلیں وہ بہتریں. پچھے کہ جمعہ تقریر آ جائے گوٹ والا تعلیم و تربیت حاصل کنا وہ وری دین بروا آگاہی حاصل کنا. وہ ہر جمعہ میں اگر کسیا صرف دین یک ٹوکے یاد خدا تو سالہ میں آئیں رہا دین چلو ہشت ٹوک یاد بھی. مائدہ علماء کرام آ رہا او مفتیان اعظام آ رہا درد مندان اپیلا کنگاں کے امت مسلمہ سرا نظر شفقتہ کنے او دیہاتانی اندرا آبادیں کروڑیں مسلمانانی کفر و الحاد شکاریاں جا حفاظتہ کنے او اے پرفتنائیں دور تقاضانی عین مطابقہ امام مالک رحمہ اللہ مذہب رواجہ کسائیں آبادی یعنی لافا جمعہ نماز جواز فتویٰ صادر فرمائنے. او منا امید کے علماء کرام اے سلسلہ میں مرشی نات بانگہا یعنی آروش دیر نئے کے جواز فتویٰ جاری فرمائنا. بہرحال میں فتویٰ تا نئے البتہ اے پیش خودگیں کل دلائل یعنی روشنیہ میں تحقیق اشیں کے جمعہ نماز اگر کسائیں آبادی یعنی گوٹھانی اندرا واجب نئے تو کم از کم جائز ضرور استے.
میں تحقیق اے کل دلائل یعنی روشنی یا ہمیشہ کے جمعہ نماز اگر کسائیں آبادی یعنی گوٹھانی اندرا واجب نہ تو کم از کم جائز ضرور استے ہمیں واسطہ پا میں کسائیں آبادی یعنی مسلمانہ را تسلیہ دے گا کہ وسواسانی شکار مویے بلکہ اطمینان آگوں ودی آبادی یعنی لافا جمعہ و عید نمازہ پڑھے انشاءاللہ شوارا کوئی گناہ نوی هذا ما عندي وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر وما علينا إلا البلاغ آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.